أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت اور جہنم کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اس کے حالات کے بارے میں۔ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جہنم کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم نے اس کے ناموں کے بارے میں، دروازوں کے بارے میں اور ساتھ میں چند اور چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم جو جہنم کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو جہنم کا داروغہ ان سے کچھ بات کرے گا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور خاص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اپنے رب سے کفر کیا، جہنم کا عذاب ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس میں سے گدھے کی سی چیخیں جیسی آوازیں سنائی دیں گی، اور وہ جوش مار رہی ہوں گی، قریب ہوگی کہ وہ پھٹ جائیں۔ جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی کہ آج تم یہاں کیوں پہنچے ہو؟ تمہیں کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہمیں بتایا گیا تھا، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو ایک بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ہم نے الٹا ہدایت دینے والوں کو گمراہ کہا۔ جہنم کے فرشتے بہت سخت قسم کے ہیں۔ وہاں انسانوں کو مقرر نہیں کیا گیا، فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ فرشتوں کے ایموشنز نہیں ہوتے۔ ویسے انسان اگر کوئی ایسا منظر دیکھ لے جیسا جہنم کا منظر ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہاں اس کے اوپر فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں سورہ التحریم میں آتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس پر تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، یعنی جہنم پر مقرر کیے گئے جو فرشتے ہیں
بہت ہی زیادہ سخت مزاج کے ہیں۔ اللہ انہیں جو کہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ انہیں جو کچھ کہہ دے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جہاں پر ایسے فرشتے مقرر ہیں وہاں سے کوئی کیسے نکل کے بھاگ سکتا ہے؟ ان فرشتوں کی تعداد سورہ المدثر میں 19 بتائی گئی ہے، 19۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس پر 19 مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتوں کی یہ تعداد کفار کے اوپر آزمائش بن گئی۔ سورہ المدثر کی آیت 31 میں آتا ہے، اور ہم نے نہیں بتایا جہنم کے محافظ فرشتوں کو مگر فرشتے، یعنی جہنم کے محافظ ہمارے فرشتے بنائے، اور ان کی تعداد ان کے لیے آزمائش بنائی جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر۔ جب ذکر کیا گیا کہ جہنم پہ 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں تو کفار نے ہنسی اڑائی اور کہا کہ ہم ان سے نمٹ لیں گے، لیکن ایک انسان فرشتے سے کیسے نمٹ سکتا ہے؟ وہ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جہنم ایک بہت ہی سیریس چیز ہے۔ اسے نہ صرف ایک قید خانہ بنایا گیا ہے بلکہ اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اس بات کا پورا نظام سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس کے اندر جانے والوں کو سزا بھی مل رہی ہے۔ اسی طرح جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، وہ جہنم کے لوگوں سے سیدھی طرح بات تک نہیں کرے گا، جس سے انہیں اور غم اور دکھ میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی ان لوگوں کے دکھ اور غم میں مزید اضافہ ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جہنمی لوگ مالک علیہ السلام کو پکاریں گے تو وہ لوگوں کو 40 سال تک جواب نہیں دیں گے، بات ہی نہیں کریں گے۔ پھر جب بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ اِنَّکُم مَاکِثُونَ، تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، ڈائریکٹ کہیں گے یا رب اس سے ہمیں نکال دے، ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، بس اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ انہیں جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں آنسر کریں گے، اس طرح سے نہیں جیسے دنیا میں کرتے ہیں، یعنی ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں۔ فرمائے گا اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور بات نہ کرو۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری کوئی فریاد نہیں سنی جاتی، نہ کوئی فرشتہ سننے والا ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعا قبول کر رہا ہے۔ آج دنیا میں ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کا فائدہ پہنچتا ہے انسان کو، یہاں پہنچے گا یا اگلی دنیا میں پہنچے گا، یعنی کہ یا تو ان دعاؤں کا فائدہ دنیا میں ہوگا یا پھر انسان جب وفات پا جائے گا، انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو اس کا فائدہ انسان کو تب ہوگا۔ لیکن اگر ایک دفعہ انسان فوت ہو گیا، اسے موت کا فرشتہ نظر آ گیا، تو پھر نہ تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی دعائیں قبول ہوں گی، اور قیامت کے دن تو
کسی کی بھی دعا اس طرح کسی بھی طرح کی قبول نہیں ہوگی، صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اصحاب کہف ہیں، اصحاب شفاعت، وہ شفاعت کریں گے، پھر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو سکتی ہے، ورنہ اور کسی کی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا اس دن، یعنی جہنم کے جو 70,000 لگامیں ہیں، اس ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور کھینچ رہے ہوں گے۔ وہ کتنی بڑی جہنم ہے کہ اس کو اتنے سارے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، لے کر آ رہے ہوں گے۔ 70,000 کو 70,000 سے کیلکولیٹ کیا جائے تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے وہ سورہ فجر میں آتا ہے، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا،